سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے منتخب نصاب کا، اور اس میں ہم سورہ التحریم کا مطالعہ کر رہے تھے، اور ہم نے یہاں تک کر لیا تھا کہ اس آیت کو کر رہے تھے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، وہ آپ کی نرمی، آپ کی مروت، آپ کی شفقت اور آپ کی رحمت عمومی سے فائدہ اٹھانے نہ پائیں۔ وہ تو غلظت اور سختی کے مستوجب ہو چکے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ آیت بینہ انہی الفاظ کے ساتھ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 73 میں بھی وارد ہوئی ہے۔ سورۃ التحریم کے مضامین سے اس آیت کا بڑا لطیف ربط ہے۔ دراصل اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ نرمی، شفقت، دلجوئی، کسی کے جذبات کا لحاظ اور پاس کرنا، یہ فی نفسہ تو بہت اچھی باتیں ہیں، بہت مطلوب اور پسندیدہ ہیں، لیکن اگر ان میں حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے تو یہ چیزیں مختلف پہلوؤں سے خرابیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اولاد کے ساتھ بے جا لاڈ پیار اور بے جا نرمی کا معاملہ ہو تو اس کے بے راہ رو ہونے اور آوارہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہاں بھی نرمی مطلوب تو ہے، لیکن ایک حد تک۔ اسی طرح جب انسان اپنے نفس کے معاملے میں نرمی کرتا ہے تو خرابی کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ چونکہ ہمارا دین فطرت ہے، لہٰذا اس میں ہمارے اوپر اپنے نفس کے حقوق بھی معین کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے کہ اس پر بے جا سختی پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمارے دین میں رہبانیت جائز نہیں ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہمارے دین میں نفس کشی کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ضبط نفس کی ہدایت ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو، لیکن نفس کو بالکل کچل ڈالنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے تقاضوں کو صحت مند اور جائز اور حلال ذرائع سے پورا کرنے کی اجازت ہے۔ اس نفس کے جو تقاضے ہیں وہ تمدن کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے ضروری ہیں، لہٰذا اس پر بھی نرمی کرو، لیکن اگر یہ نرمی حد اعتدال سے تجاوز کر جائے گی تو معصیت کی طرف لے جائے گی، لہٰذا اس کی باگیں تھام کر اور کھینچ کر رکھو۔ اسی طرح کا معاملہ کفار اور منافقین کا ہے، ان کے بارے میں کوئی نرمی تمہارے دل میں نہ ہو۔ اہل ایمان کی جو شان قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر آئی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی شان ہے، یعنی وہ کفار کے حق میں نہایت سخت ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہایت رحیم اور شفیق ہوتے ہیں۔ کفار کے لیے سختی کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ کہیں مسلمانوں کے جسد ملی میں انگلی نہ دھسا دیں، وہ مسلمانوں کو نرم چارہ نہ سمجھ بیٹھیں۔ اس تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت و شفقت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آپ رؤوف اور رحیم ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نرمی، رقت قلب اور خلق خدا کے حق میں رافت اور رحمت کا معاملہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، لہٰذا بسا اوقات اس سے کفار و مشرکین و منافقین ناجائز فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ تو معلوم ہوا کہ سورہ مبارکہ کا جو مرکزی خیال ہے اس کے ساتھ یہ آیت بھی مربوط ہے، اگرچہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورت کے سیاق و سباق سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔
اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عورت کا روحانی اور اخلاقی تشخص جو ہے وہ آگے کی جو آیات ہیں ان میں کس طرح سے ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ یعنی اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ وہ دونوں ہمارے دو بہت صالح بندوں کے عقد میں تھی، تو انہوں نے ان سے خیانت کی، تو وہ دونوں اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور آخرت میں کہہ دیا جائے گا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں دوسرے سب داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی، جب اس نے کہا اے میرے پروردگار تو میرے لیے بنا دے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اور مجھے نجات دے فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی، اور مجھے اس ظالم قوم سے جلد از جلد چھٹکارا دلا دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنے روح میں سے پھونکا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ بہت ہی فرمانبرداروں میں سے تھی۔ تو یہ بات عرض کی جا چکی ہے پہلے کہ سورۃ التحریم میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی پہلی منزل یعنی مرد اور عورت کے مابین رشتہ ازدواج کے، جس سے خاندان کے ادارے کی بنیاد پڑتی ہے، کے ضمن میں نہایت اہم اور بنیادی ہدایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اہل زندگی کے بارے میں ایک نہایت اہم مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ضمن میں اس دنیا میں بہت افراد و تفرید رہی ہے۔ عورت کو یا تو بالکل بھیڑ بکری کی طرح ایک ملکیت قرار دیا گیا، ہمارے ہاں بول چال کے عام محاورے میں اسے جوتی کی نوک سے تعبیر کیا گیا، یا پھر اسے بازار میں لا بٹھایا گیا اور کبھی اسے کلوپیترا کا روپ دھار کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا۔ یہ افراد و تفرید ہے جس میں نوع انسانی بالعموم مبتلا رہی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک مکمل قانونی اور اخلاقی تشخص عطا کیا، پھر اس کے دار عمل اور میدان کار کا تعین کیا۔ اسلام کی روح سے عورت کا ایک علیحدہ قانونی وجود ہے، چنانچہ اس کے قانونی حقوق ہیں۔ عورت کی اپنی ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے اور وہ اپنی اس ملکیت میں تصرف کا کامل اختیار رکھتی ہے، لہٰذا عام انسانی حقوق کے اعتبار سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس ضمن میں نہایت قابل غور بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو قانونی تشخص دینے کے ساتھ ساتھ اخلاقی تشخص بھی عطا کیا ہے۔ عورت اگر کوئی نیک کام کرتی ہے تو اس کا اجر و ثواب اس کے لیے ہے، وہ اس معاملے میں مردوں کے تابع نہیں ہے، چنانچہ شوہر اپنی بیوی کے نان و نفقے کا کفیل ہے اور ذمہ دار تو ہے، لیکن اس کے دین و اخلاق کا کفیل اور ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر عورت میں نیکی و بھلائی ہوگی تو وہ اس کے لیے ہے، عورت کوئی خیر کمائے گی تو اس کا صلہ اور اجر و ثواب اسی کو ملے گا۔ اسی طرح اگر مرد کوئی نیکی کماتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اسی مرد کے لیے ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید نے یہ اصل الاصول بیان کیا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، یعنی کسی انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی، تو جس کے لیے اس نے مشقت اور بھاگ دوڑ کی ہے۔ پھر یہ کہ انسان ہونے کے ناطے سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں فرمایا گیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ایک دوسرے سے ہی ہو، یعنی مرد اور عورت کا فرق و تفاوت جو ہے وہ خواہ جسمانی ہو خواہ نفسیاتی ہو، ساخت کے اعتبار سے ہو، یہ فرق تو ہم نے تمدنی ضروریات کے تحت رکھا ہے، باقی انسان ہونے کے اعتبار سے تم ایک دوسرے ہی سے ہو۔ یہی اصول قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت 32 میں نہایت واضح شکل میں سامنے آتا ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن،
مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کمائی انہوں نے کی، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کمائی انہوں نے کی، یعنی جو بھلائیاں، نیکیاں، خیرات اور حسنات مردوں نے اپنی محنت و مشقت سے کمائی ہیں، ان کا اجر و ثواب ان کے لیے ہے، جو بھلائیاں اور نیکیاں عورتوں نے کمائی ہیں ان کا اجر و ثواب ان کے لیے ہے۔ اسی طرح جو برائی اور بدی مرد کمائے گا اس کا وبال اس پر ہوگا، اور جو بدی اور برائی عورت کمائیں گی اس کی پاداش اسی کو بھگتنی ہوگی۔ اس صورت کو صورت تحریم کی آخری 3 آیات میں 3 مثالوں سے واضح کیا گیا ہے کہ خواتین کہیں اس مغالطے میں نہ رہیں کہ ان کے شوہر ان کے دین و اخلاق کے بھی کفیل ہیں، اور وہ دین و اخلاق کے معاملے میں مردوں کے تابع ہیں۔ چنانچہ پہلی مثال تو ایسی عورتوں کی پیش کی گئی جن کے شوہر اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول تھے، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ ان دونوں کی بیویوں کا ذکر کیا گیا کہ دین کے اعتبار سے ان کا معاملہ درست نہ تھا، انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کی تھی، لیکن اس سے یہ ہرگز نہ سمجھ لیا جائے کہ ان سے لازمی طور پر کوئی اخلاقی لغزش سرزد ہوئی ہو۔ اپنے شوہروں کے رازوں کا افشا بھی ایک نہایت برا عمل ہے، خیانت و بے وفائی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ سورۃ النساء کی آیت 34 میں جہاں یہ اصل اصول بیان کیا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر نگران اور حاکم ہیں، وہاں ایک مثالی آئیڈیل بیوی کے اوصاف بھی بیان ہوئے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، بس نیک بیویاں وہ ہیں جو فرمانبرداری کی روش اختیار کریں، اپنے شوہروں کا کہنا مانیں اور ان کے رازوں کی پوری حفاظت کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیوی سے زیادہ مرد کا رازدار اور کون ہوگا؟ مرد میں اگر کوئی خامی ہے، اگر کسی پہلو سے اس میں کوئی پوشیدہ جسمانی عیب ہے تو اسے اس کی بیوی سے بڑھ کر جاننے والا اور کوئی نہیں۔ گویا مرد کی پوری شخصیت عورت کے پاس بطور امانت ہے۔ راز کو بھی امانت کہا گیا ہے، لہٰذا اگر شوہر نے کوئی راز کی بات بیوی کو بتائی ہو اور بیوی اس راز کو افشا کر دے تو یہ بھی خیانت ہے۔ چنانچہ فخانتہما کے الفاظ سے یہ لازمی نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ ان دونوں جلیل القدر رسولوں کی بیویاں بدچلند یا بدکار تھیں، معاذ اللہ۔ قرآن مجید کے اصول کا اگر پیش نظر رکھیں تو یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ کسی رسول کے حوالہ عقد میں کوئی بدچلن اور بدکار عورت ہو، لہٰذا ان خواتین کا یہ طرز عمل کہ وہ در پردہ اپنی کافی قوموں کے ساتھ تھیں اور ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ تھیں، یہاں اسے خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں جو اصل بات واضح کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ اگرچہ یہ دونوں عورتیں ہمارے رسولوں کے حوالہ عقد میں دی، لیکن چونکہ ان دونوں کے اپنے اعمال درست نہ تھے، لہٰذا ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہوگا اور رسول کی زوجیت میں ہونا انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ دوزخ میں اور دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں قیلہ فعل ماضی مجہول ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی قیامت کے حالات کا ذکر ہوتا ہے وہاں عام طور پر فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ فعل ماضی میں قطعیت اور حتمیت ہوتی ہے کہ کوئی کام ہو چکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی یقینی بات وہ ہوتی ہے جو وقوع پذیر ہو چکی ہو، اتنی ہی یقینی بات قیامت اور آخرت کی ہے، لہٰذا آخرت کے احوال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید عام طور پر ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہو سکتا ہے اس میں عالم برزخ میں یہ بات کہی جانے کی طرف اشارہ ہو، واللہ اعلم بالصواب، لیکن یہاں جس حقیقت کی طرف نشاندہی مقصود ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، نور جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں اللہ کے یہاں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر آخرت میں اپنی بیویوں کے کام نہ آ سکیں گے۔ یہ مثال بیان ہوئی ان دو عورتوں کی جو بہترین شوہروں کے حوالہ عقد میں تھی، لیکن چونکہ وہ خود اہل ایمان میں سے نہ تھی، لہٰذا ان کے شوہروں کی نیکی اور بزرگی انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ اب اس کے برعکس ایک مثال ایک بدترین شخص کے نکاح میں ایک نہایت نیک اور صالح خاتون کی آ رہی ہے۔ فرعون جیسے سرکش اور متمرد اللہ کے باغی اور خدائی کے مدعی شخص کے عقد میں حضرت آسیہ علیہ السلام تھی، اور غالباً یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہتے ہوئے صندوق سے نکالا تھا اور فرعون کو آمادہ کر لیا تھا کہ ان کی پرورش وہ خود کریں گی۔ وہ یقیناً بنی اسرائیل کی کوئی مومنہ اور صالح خاتون تھی جو فرعون کی بیوی تھی۔ قرآن مجید کے الفاظ سے بتا رہے ہیں کہ ان کی نیکی کا یہ عالم تھا کہ فرعون کا محل، وہاں کی آسائشیں اور سہولتیں، نیز وہاں کا آرام گویا ان کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ شوہر کی ضلالت، اس کی گمراہی و بے راہ روی اور اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ عیش و آرام کا جو شاہی محل کا جزو لا ینفک ہوتا ہے،
ان پر دو بھر تھا۔ چنانچہ ان کی دعا قرآن نے بائی الفاظ نقل کی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین، یعنی پروردگار مجھے جلد سے جلد فرعون سے، اس کے عمل سے اور ظالم و مشرک قوم سے نجات دے کر اپنے پاس بلا، اور اپنے جوار رحمت میں یعنی جنت میں میرے لیے گھر بنا۔ اس دوسری مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی عورت کا شوہر خواہ کتنا ہی بد کردار یا کافر و مشرک ہو، اگر وہ عورت خود مومنہ اور صالحہ ہے تو اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، شوہر کی برائی اسے کچھ نقصان نہ پہنچائے گی۔ اب اس ضمن میں تیسری مثال ایک ایسی خاتون کی آ رہی ہے کہ جنہیں ماحول بھی بہترین ملا اور جن کے اپنے اندر بھی نیکی، بھلائی اور حسنات کے بہترین رجحانات اور میلانات بتمام و کمال موجود تھے۔ گویا وہ نور علی نور کی مثال ہے۔ پہلی مثال بہترین شوہروں کے گھروں میں بدترین بیویوں کی تھی، دوسری مثال اس کے برعکس ایک بدترین شوہر کے عقد میں ایک بہترین خاتون کی تھی، اور اب تیسری مثال حضرت مریم علیہ السلام کی آ رہی ہے، جو خود بھی ایک نیک صالح عبادت گزار خاتون تھی۔ پھر ان کی والدہ بھی اس قدر نیک تھی کہ انہوں نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اپنی ہونے والی اولاد کو اللہ کی نظر کر دیا تھا، جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں ہوا ہے کہ اے میرے رب، میں نے تیرے لیے نظر کیا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے دنیا کے تمام بکھڑیوں سے اسے چھٹکارا دلاتے ہوئے، یعنی میں اس کو صرف تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا عہد کرتی ہوں۔ تو یہ خاتون ہے جن کی آغوش میں حضرت مریم علیہ السلام نے پرورش پائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا مربی اور کفیل بنایا، جو اللہ کے جلیل و قدر نبی اور ہیکل سلیمانی بیت المقدس کے مجاور اور نگراں بھی تھے، اور رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ تو گویا یہ نور علی نور کا معاملہ ہے۔ ایک طرف حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت اور ان کا کردار ہے جس کے اللہ تعالیٰ مدح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی عصمت اور عفت کی کامل طور پر حفاظت کی۔ پھر امر واقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی آزمائش سے دوچار فرمایا۔ ایک نوجوان خاتون جو ناقد خدا ہو، جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور وہ حاملہ ہو جائے، اب خود سوچیے کہ معاشرے میں کیسی رسوائی کا سامان ہے۔ تو جو ان کے لیے فراہم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس شدید آزمائش میں مبتلا کیا، لیکن اس اللہ کی بندی نے اپنے رب کے ہر حکم کے سامنے سارا تسلیم قم کیا۔ وصدقت بکلمات ربیہا وکتبہ، یہ ان کی زندگی کا نقشہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے تمام احکامات کی تعمیل کی، پھر انہوں نے تمام آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم دینیہ سے بھی انہیں خصوصی دلچسپی تھی۔ آیت کے آخر میں ان کی مدح ان الفاظ مبارکہ سے ہو رہی ہے، وکانت من القانتین، اور وہ اللہ کے فرمانبرداروں میں سے ایک بندی تھی۔ غور کیجیے، یہاں تین مثالوں کے ذریعے تین ممکنہ صورتوں کو بیان کر دیا گیا، لیکن ایک امکان ابھی باقی ہے۔ گویا اس عبارت کا ایک کونا بھی خالی ہے۔ تو بہترین شوہروں کے ہاں بدترین عورتوں کی مثال حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ بدترین شوہر کے ہاں بہترین خاتون کی مثال حضرت آسیہ علیہ السلام ہے، جبکہ بہترین ماحول میں بہترین خاتون کی مثال حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ اب ایک مثال رہ جاتی ہے کہ شوہر بھی بدترین ہو، بیوی بھی، گویا ظلمات بعضها فوق بعض کا نقشہ ہو، جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ کریلا اور پھر نیم چڑھا۔ اس کی مثال ہمیں قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ملتی ہے، اور وہ ہے سورۃ اللہب۔ اس سورۃ مبارکہ میں ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کا ذکر ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حملۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو لہب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کا بیان ہے، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عداوت، بغض و دشمنی تھی، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، عداوت اور عزت رسانی میں پیش رہتے تھے۔ تو سورہ لہب میں بدترین شوہر اور بدترین بیوی کی مثال موجود ہے۔ اس طرح یہ کونا اور گوشہ بھی پورا جاتا ہے کہ شوہر بھی بدترین اور بیوی بھی بدترین ہو تو اس کی کیا صورت ہوگی۔ چنانچہ ان کے بارے میں اسی دنیا میں جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب ان چاروں مثالوں کو سامنے رکھ کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ عورت کا اپنا ایک ذاتی تشخص ہے۔ اس معاملے میں عورت لازماً اپنے شوہر کے تابع نہیں ہے، وہ دینی اور اخلاقی طور پر ایک آزادانہ تشخص کی مالک ہے۔ اس کے اندر اگر بھلائی، نیکی اور خیر ہے تو وہ اسی کے لیے ہے، لیکن برائی، بدی اور سرکشی ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ چنانچہ اسلام کے آئلی نظام میں مالی اعتبار سے شوہر بیوی کا کفیل ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں بعض خواتین کو غیر شعوری طور پر یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے کہ شاید نیک کام کرنا، بھلائیاں کمانا اور دین کی خدمت کرنا یہ صرف مردوں کے کام ہیں، اور مرد اگر یہ کام کر لیں تو عورتوں کے لیے کفایت کرے گا۔ اس مغالطے کی ان آیات مبارکہ کی روشنی میں مکمل اصلاح ہونی چاہیے۔ اس کے لیے پھر وہی
یہ الفاظ ہیں جو سورۃ النساء کی آیت 32 میں آئے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، کہ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورۃ التحریم کا جو درس تھا وہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسلامی معاشرے کا جو نظام ہوگا، یا اسلام کا معاشرتی اور سماجی نظام ہوگا، اس کے بارے میں ہم بات کریں۔ پہلے ہم تھے انفرادی اوصاف جو قرآن نے بیان کیے ہیں، پھر خاندانی اوصاف کیا ہونے چاہیے، خاندان کیا ہم سے ریکوائر کرتا ہے، یعنی کہ قرآن ہم سے کیا ریکوائر کرتا ہے کہ جب وہ خاندان کی شکل میں مرد اور عورت آئیں گے تو انہیں کیا اوصاف ہونے چاہیے ان کے اندر۔ اب معاشرے پہ آ رہے ہیں کہ معاشرہ جو ہوگا اسلام کا معاشرتی اور سماجی نظام کیا ہوگا، اور یہ ہم دیکھیں گے سورۃ بنی اسرائیل کی آیات 23 سے 40 کی روشنی میں، یعنی سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع پر یہ آیات مشتمل ہیں، اور ان کا عنوان یا موضوع ہے اسلام کا معاشرتی اور سماجی نظام۔ خاندانوں سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، جسے ہم سماج سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس معاشرے کے ضمن میں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی فرما رہا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید کے روح سے وہ سماجی اور معاشرتی سوشل ویلیوز یا وہ اقدار کون سی ہیں جنہیں اسلام پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کی ترویج اور تنفیذ ہو، انہیں معاشرے میں رائج کیا جائے، اور اس کے برعکس وہ سماجی برائیاں سوشل ایونٹس کون سی ہیں جنہیں اسلام ناپسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کو معاشرے سے بے خبن سے اکھاڑ پھینکا جائے، یعنی کہ ان کو معاشرے سے ریموو کر دیا، ان کو ہٹا دیا جائے، ان کا استحصال ہو، ان کو معاشرے میں پنپنے نہیں دیا جائے۔ یہ مضامین ہیں جو ان 18 آیات میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کے تقریباً وسط میں وارد ہوئی ہے۔ 15ویں پارے کا آغاز اس سورۃ مبارکہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ مبارکہ کی ابتدا اور اختتام پر بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم واقعات کا خلاصہ ہے، اور درمیان میں یعنی تیسرے اور چوتھے رکوع میں تورات کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں تورات کے احکام عشرہ 10 کمانڈمنٹس کا خلاصہ اور نچوڑ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اسلامی حکومت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور۔ زمانے نزول کے اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، چنانچہ اس کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے۔ درمیان میں بھی ایک مقام پر معراج کا واقعہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو معراج 13 نبوی میں ہوا، لہٰذا یہی اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے، گویا کہ ہجرت سے متصلاً قبل۔ مکے میں مسلمان کمزور تھے، وہاں کفر کا پوری طرح غلبہ تھا، لیکن ہجرت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ میں ایک آزاد اسلامی معاشرہ وجود میں آنے والا تھا، یا یوں کہیے کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہونے والی تھی، اور جہاں مسلمان اپنی آزادی اور اختیار سے جن چیزوں کو چاہتے رائج کر سکتے تھے ان کی تنفیذ کرتے، انہیں پروموٹ کرتے، اور جن چیزوں کو چاہیں ان کو روکتے، ان کو مٹاتے اور ان کا استحصال کرتے۔ اس اعتبار سے جدید اسلام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور مینیفیسٹو بیان ہو رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے تو اسلامی ریاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات کیا ہوں گی، جیسے کہ سورۃ الحج میں وارد ہوا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن غلبہ عطا فرمائیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی نظام صلاۃ و زکوٰۃ قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے اور بدیوں سے روکیں گے۔ گویا یہ اسی آیت کی شرح ہے جو بنی اسرائیل کی زیر مطالعہ آیات میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ وہ اوامر کون سے ہیں جن کی وہاں پہ ترویج ہوگی، اور وہ نواہی کون سے ہیں جن کا اس معاشرے میں ختم ہونا یا استحصال ہونا ضروری ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس سبق کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا نقطہ کیا ہے، وہ ہے شرک کی مذمت اور ممانعت۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ان آیات کے آغاز میں
بھی شرک کی مذمت و ممانعت کی گئی اور ان کا اختتام بھی اسی مضمون پر ہو رہا ہے۔ گویا وہ تمام اوصاف یا تمام اقدار جو ان آیات میں بیان ہو رہی ہیں ان کے لیے توحید باری تعالیٰ ایک حصار کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح ہم نے سورۃ المومنون کی آیات میں دیکھا تھا کہ انفرادی سیرت کی تعمیر کے ضمن میں آغاز میں نماز سے ہوا تھا، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور پھر اختتام بھی نماز کے ذکر پر ہوا تھا، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہی اسلوب سورۃ المعارج کی ہم مضمون آیات میں ملاحظہ کیا گیا تھا۔ بیانہ یہ بات ہمیں یہاں توحید کے زمرے میں نظر آ رہی ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ اسلام دین توحید ہے اور توحید کی ضد شرک ہے، لہٰذا اسلام جو بھی معاشرہ تشکیل لینا چاہتا ہے اس میں توحید کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے اور شرک کا مکمل استحصال ہوگا، یعنی جہاں شرک کا شائبہ بھی نظر آئے اسے محو کرنا اس کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی معاشرہ اگر اپنے بنیادی نظریے اور اپنے اساسی فکر کے خلاف کسی چیز کو دہرانے کا موقع دے گا تو ظاہر سی بات ہے اس سے اس معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہاں پہ ابتداً میں ہی فرما دیا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بڑا فیصلہ کن انداز ہے، اور تیرے رب نے طے فرما دیا ہے کہ مت بندگی کرو کسی کے سوائے اس کے، اور اختتام پر بھی توحید کا مضمون ہے، البتہ انداز مختلف ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرا بیٹھنا، بات یہ ایک ہے لیکن اسلوب جدا ہے۔ یہ دونوں باتیں تو فی الحقیقت شرک فی العبادت کی نفی کر رہی ہیں، مگر دنیا میں شرک کی ایک اور قسم بھی موجود رہی ہے جسے شرک فی الذات کہتے ہیں، یعنی کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دینا، جیسے کہ یہودیوں کے گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اسی طرح اہل عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور چنانچہ ان کے جتنے بت تھے ان کے نام بھی مؤنث تھے، جیسے کہ لات الہ کا مؤنث ہے، العزیٰ العزیز کا مؤنث ہے، اور المنات المنان کا مؤنث ہے۔ انہوں نے فرشتوں کو اپنا معبود مانا اور ان کے بارے میں یہ سمجھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں بڑے ہی لطیف پیرائی میں تنقید کی جا رہی ہے کہ ہوش مندو، تم نے اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں، فَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا تمہارے رب نے تم کو تو چن لیا ہے بیٹوں کے لیے، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اپنے لیے فرشتوں کی صورت میں بیٹیاں اختیار کر لیں، إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، جان لو کہ بات جو تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی جناب میں بہت بڑی جسارت ہے اور بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس کے بعد ہے حقوق والدین کی خصوصیت۔ دوسرا نقطہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی آ چکا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین سے حسن سلوک کے بارے میں۔ نیز قرآن مجید میں متعدد مقامات اور بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے۔ اور طلب بات یہ ہے کہ اس مضمون کی خصوصی اہمیت کیا ہے۔ اگر آپ ذرا غور فرمائیں گے تو یہ بات آپ کو صاف نظر آئے گی کہ جسے ہم معاشرہ یا سماج کہتے ہیں وہ خاندانوں کا اجتماع ہے۔ بہت سے خاندان مل کر معاشرے کی صورت اختیار کرتے ہیں، گویا معاشرے کی اکائی خاندان ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر خاندان مستحکم ہوگا، اس کا نظام مضبوط ہوگا تو پورا معاشرہ بھی مستحکم ہوگا، اور اگر خاندان کمزور پڑ جائے تو پورے معاشرے میں بھی اس ملال اور فساد رونما ہوگا۔ اس لیے اگر اینٹیں کچی ہوں گی تو فصیل بھی کچی ہوگی، اور اگر اینٹیں پکی ہوں گی اور ہر اینٹ اپنی جگہ مضبوطی سے جمی ہوئی ہو تو فصیل بھی مضبوط ہوگی۔ تو ایک مشہور مفکر نے ایک بہت عجیب بات کہی کہ مختلف تہذیبوں و تمدنوں کے مطالعے سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی تہذیب اور کوئی تمدن اس وقت تک زوال سے دوچار نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں خاندان کا ادارہ کمزور نہ پڑ جائے۔ تو گویا تہذیب و تمدن کے اس محلال اور زوال کا نقطہ آغاز خاندان ہی ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو خاندان کے ادارے کے 3 اہم گوشے ہیں۔ ایک گوشہ جو ہے وہ شوہر ہے اور بیوی کے باہمی ربط و تعلق کا ہے، دوسرا گوشہ ہے والدین اور اولاد کے باہمی ربط و تعلق کا، اور تیسرا گوشہ بہنوں اور بھائیوں کے درمیان رشتہ قوت سے متعلق ہے۔ خاندان کے ادارے کے ان ابعاد ثلاثہ یعنی 3 ڈائمنشنز کے مابین صحیح توازن قائم رہے گا تو خاندان کا نظام مستحکم ہوگا۔ جہاں تک شوہر اور بیوی کے باہمی تعلق کا معاملہ، اس موضوع پر ہم سورہ تحریم میں قرآن مجید کی بنیادی رہنمائی خط تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سمجھیے کہ اگر کسی معاشرے میں والدین سے بے رخی عام ہو جائے تو یہ خاندانی نظام کو مزمحل کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہوگا۔ اگر والدین کو یہ اعتماد نہ ہو کہ بڑھاپے میں ہماری اولاد ہمارا سہارا بنے گی تو ان میں بھی خود غرضی پیدا ہو سکتی ہے۔
ہے کہ نہیں؟ پھر وہ بھی اپنے آپ کو اولاد میں کلیتاً کھپا دینے، انویسٹ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے اور اپنے مستقبل کے لیے کچھ بچا کر رکھیں گے۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں یہ قدر، یہ ویلیو موجود رہے کہ بوڑھے والدین کی اولاد ان کا سہارا بنتی ہے، ان کی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھاتی ہے اور ادا کرتی ہے، تو والدین بھی اپنی جوانی کے دور کی ساری توانائیاں اپنی اولاد میں کھپائیں گے اور انویسٹ کریں گے۔ تو ہمارے یہاں آج بھی الحمدللہ یہ رنگ بڑی حد تک موجود ہے۔ لیکن اس کے برعکس صورتحال دیکھنا چاہیں تو آپ یورپ اور امریکہ جا کر وہاں کے معاشروں کا مشاہدہ کیجیے، تو وہاں موجودہ دور میں بڑھاپا سب سے بڑی لعنت سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ وہاں حکومت کی سطح پر بوڑھوں کے لیے ادارے قائم ہیں، ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، لیکن وہ جو محبت کی پیاس ہے، اس پیاس کی تسکین کا ان اداروں میں کوئی سامان نہیں۔ وہ اپنی اولاد کو دیکھنے تک کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ ان ممالک میں کرسمس کی اہمیت اب یہ رہ گئی ہے کہ بوڑھے والدین اداروں میں اپنے دل میں یہ تمنا و توقع لیے منتظر رہتے ہیں کہ شاید اس کرسمس پر ہمارے بچے ہم سے ملنے آئیں اور اس موقع پر ہم اپنی اولاد کی شکل دیکھ سکیں۔ اس کے برعکس نظام ہے جو اسلام نے دنیا کو دیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔